علمی ڈائری کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اس جملے کے لغوی زاویوں کو اگر سمجھا جائے تو شاید ہی کوئی ایسا جاندار ہو جو اس اصول کی خلاف ورزی کرے۔ نسل انسانی کے علاوہ حیوانات کل بھی اس اصول کے پابند نظر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی دور میں انسان بلند قد و قامت کے ساتھ ساتھ کئی اور خوبیوں کا بھی مالک ہوا کرتا تھا، مگر عہد رفتہ نے اس ناچیز میں تبدیلی کرتے ہوئے ماحول کے مطابق ڈھال دیا ہے، اور آج کے انسان ویسے نہیں جیسے کہ 3000 سال پہلے ہوا کرتے تھے۔ یہی عمل حیوانات میں بھی وقوع پذیر ہوا ہے، جس کی بدولت بے شمار جانور ماحولیاتی تبدیلی کے ساتھ اپنے رہن سہن اور جسمانی خد و خال کو تبدیل کر چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چند ایسے جانوروں کی جو کہ وقت کے دھارے میں اپنے قدیم نسل سے بالکل مختلف ہو چکے ہیں، مگر ویڈیو کے آغاز میں دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو دبا دیں تاکہ علمی ڈائری میں اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میں ہوں طاہا جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں علمی ڈائری۔ پنک سیلمون۔ ناظرین محترم، زیر آب پائے جانے والی اس مچھلی کو پنک سیلمون کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کی ساخت موسمیاتی آلودگی اور حرارت کی وجہ سے تبدیل ہو چکی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے اس مچھلی کا رنگ گلابی ہوا کرتا تھا، مگر اس مخلوق آپ نے اپنی مخصوص سمندر سے ہجرت کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس سے وہ ناسازگار ماحول میں جا پہنچی، اور اس ہجرت کے بعد ان کی رنگت کے ساتھ ساتھ جسمانی تبدیلیاں بھی وقوع پذیر ہوئیں۔ آج کی پنک سیلمون ماضی کے 30 سال پہلے کی نسبت بہت بدل چکی ہے، اور یہ قدرت کی قانون ہے جو جاری رہے گا۔ ٹسکلس ایلیفینٹ۔ معزز دوستوں، اگر آپ نے ہاتھی کی جسامت کو بغور دیکھا ہو تو اس جانور کے نام سے آپ کے ذہن میں ایک لمبی حجم، طویل سونڈ اور سامنے کی جانب مڑے ہوئے لمبے دانتوں کا عکس بنا ہوگا، اور آپ یہ بھی بخوبی جانتے ہوں گے کہ ہاتھی کے دانت ہتھیار بنانے کے کام آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قریب پچھلے 7 برسوں میں دنیا بھر کے جنگلوں میں موجود اس طاقتور جانور کو نسل انسانی اپنے فائدے کے لیے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے آ رہے ہیں۔ انسانوں نے ہاتھی دانتوں کے حصول کے لیے اس جانور کو بے دردی سے قتل کرنا شروع کر دیا تھا، مگر عرصہ 20 سال سے ذہین ڈاکٹروں کی بدولت یہ کام سر انجام دیا جانے لگا کہ زندہ ہاتھی سے اس کے مضبوط ہتھیار چھینا جانے لگا۔ اس عمل نے ایک طرف تو اس جانور کی خوبصورتی کو ہی چھین لیا، تو دوسری طرف یہ تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے کہ نئی نسل ان دانتوں کے بنا ہی پیدا ہونے لگی۔ دور جدید میں اس دنیا کے تمام ہاتھیوں میں زیادہ تر اس نقص کا شکار ہیں۔ ریڈ اسکویرل۔ گلیری ایک ایسا جانور ہے جو ہر وقت اچھلتی کودتی دکھائی دیتی ہے۔ سال 20,000 دورانیے میں ایک انکشاف یہ ہوا کہ موسمیاتی تبدیلی نے اس معصوم جانور کو بھی اپنے حصار میں لے لیا ہے، جو کہ اس نسل کی خد و خال تبدیل کرنے میں کردار ادا کرنے لگا۔ اسی سال کے ایک سروے میں یہ بھی کہا گیا کہ سرخ رنگ کی حامل گلیری نے اپنا سرخی رنگ کھو دیا ہے، یعنی وہ اس بے رحم تبدیلی کو قبول کرتے ہوئے اپنی اصل پہچان سے ہی محروم ہے۔ کوپاچن مونکی۔ بعض محققین کا تصور ہے کہ انسان بندر سے ماخوذ ایک نسل ہے، مگر اہل فکر نے اس بات کو جھٹلاتے ہوئے اپنا وجود کو برقرار رکھے ہوا ہے۔ تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ آلودگی نے اس دور کے سبھی جانوروں پر برے اثرات مرتب کیے ہیں، جن میں کوپاچن مونکی نامی بندروں کی نسل بھی شکار ہوئی۔ ویسے بایولوجیکل سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ بندروں کے جسمانی ساخت اور اندرونی اعضاء انسانوں سے بالکل مشابہت رکھتے ہیں، اور یہ انسان کی طرح ہی خود کو ماحول میں ڈھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ آج کے اس دور میں کوپاچن مونکی کی نسل بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ڈانسنگ لیزرڈ۔ مشاہدے میں یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ امریکہ میں ایسے جنگلات جہاں گوشت خور فائر آنٹ پائی جاتی ہیں، وہاں کی چھپکلیوں میں تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ ناظرین، فائر آنٹ ایسی خوفناک چونٹی ہے جو انسان کا گوشت بھی نوچنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب لیزرڈ ان کے چنگل میں پھنستی ہے تو وہ اپنے جسم کو بار بار جھٹک کر ان چونٹیوں کو خود سے علیحدہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس عمل نے آہستہ آہستہ ان کی عادت میں تبدیلی رونما کر دی ہے،
جس کی وجہ سے سینٹرل امریکہ کے جنگلات میں اس کی عادت کی وجہ سے اسے ڈانسنگ لیزرڈ کا نام دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، انسان ہو یا جانور، اپنی ارتقاء کے لیے آس پاس کے ماحول کو جاننے کے بعد اپنے اندر بدلاؤ کرتا دکھائی گیا ہے۔ اس تبدیلی سے ہی وہ اپنی نسل جانوروں سے الگ تھلگ دکھائی دیتا ہے۔ اس ارتقاء کی تبدیلی کا سلسلہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، جو کہ ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن دباتے ہوئے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔